أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی قابل احترام میرے عزیزان، میرے ساتھیوں، آج کے اس عظیم اور نمائندہ سیمینار کا موضوع کرپشن اور کرپشن کے خلاف ایک مؤثر آواز کے طور پر متحد ہونا، منظم ہونا، یہ آج ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد اور آج کے اس عظیم اور نمائندہ سیمینار کا موضوع میرے عزیزو، کرپشن ایک بڑا وسیع المعانی ایک ایسا لفظ ہے جس کی وجہ سے ظالم ظلم کرتا ہے اور ظلم کی وجہ سے مظلوم متاثر ہوتا ہے اور مستحق جو ہے وہ اپنے بیسک رائٹ اور بنیادی حق سے محروم ہوتا ہے، جس سے سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک افراتفری اور بے چینی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور جب اسے عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز سے اس کا اعتماد ہو جاتا ہے، اور ایسا فرد یا ایسا مظلوم کسی بھی تعمیری معاشرے کے لیے مفید نہیں بن سکتا۔ تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کرپشن جو ہے اس کے انسداد کے لیے یہ ایک آدمی کے بس کا روک نہیں ہے۔ سوسائٹی کے اندر افراتفری ختم کرنے کے لیے اس ناسور کا مقابلہ اتحاد سے اور اتفاق سے ممکن ہے، اور اس سلسلے میں ہماری یہ جو نمائندہ تنظیم ہے جو یقیناً غیر سیاسی ہے، اس نے یہ بیڑا اٹھا کر نہ صرف اس شہر پر احسان کیا ہے بلکہ ہر ادارے میں اور ہر جگہ پر جہاں جہاں ظلم برپا ہے اور مظلوم متاثر ہو رہا ہے، مظلوم کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے، وہاں پر یہ ایسے طبقے کے لیے ایک آسرے اور سہارے کے طور پر میدان عمل میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، کرپشن ایک غیر سیاسی موضوع ہے۔ ہر قسم کے سیاسی نظریات رکھنے والا لوگ ظالم ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ان ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اس شہر میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس پینے کے پانی کے بنیادی حق سے محروم کرنے کے ذمہ داران جو ہے ہمیں ان کے سامنے بھی آنا پڑے گا۔ اگر یہاں پر صفائی کا انتظام درست نہیں ہے تو صفائی کے ذمہ دار جو حضرات ہیں ان کو احساس دلانے کے لیے ہمیں اپنی مؤثر آواز جو ہے وہ بلند کرنی پڑے گی۔ اور کسی سرکاری اداروں میں اگر کرپشن کے ماحول کی وجہ سے وہاں پر مستحقین کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے تو ہمیں ان کے محاکمے کے لیے بھی اپنے اتحاد کی قوت سے پرامن انداز سے ان کو بھی احساس دلانا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو پینے کا صاف پانی ملنا چاہیے۔ ہم ٹیکس پیئر ہیں، آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، آپ کے ٹیکسوں کی وجہ سے یہ سارے فنڈ جو ہیں یہ ریلیز ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کس کو یہ حق
کس نے کس کو حق دیا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے ٹیکسوں کے بنیاد پر ریلیز ہونے والے فنڈ میں خود کر کے ہمیں ہمارے بنیادی حق محفوظ کر دے؟ تو اس کے لیے میرے عزیزوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، آپ سب لوگ بڑے نمائندہ اور بڑے ذہین لوگ ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے کرپشن جیسے موضوع پر سیمینار کرنے کا جو ادراک بخشا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ان سیمینار کو بامقصد بنانا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہاں پر اسٹیج پر ارسلان خان صاحب وانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی سیاسی وابستگی کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت کا انسان ہے جس کی تربیت میں دیانتداری اور قوم کا درد شامل ہے۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس این جی او کا ایک متحرک لیڈر بن کر، کارکن بن کر ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے آپ میدان عمل میں آئیں۔ یہ آپ کی تربیت کا تقاضا ہے، یہ آپ کی شخصیت کا تقاضا ہے۔ میں آپ کو کس درد کا تذکرہ کروں؟ یقین جانیں، غریب آدمی جو ہے وہ مسائل میں پس رہا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس طرح لوگ یہ کہتے تھے کہ وسائل کا منصفانہ تقسیم کیا ہونا چاہیے۔ نہیں، اب بھوک کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، بھوک کی منصفانہ تقسیم۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور اس کی روٹی روزی نہیں پوری ہوتی، اور ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا اور وہ بڑی بڑی گاڑی پر ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ اس لیے اس این جی او کے ذریعے میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، اب خاموشی سے صبح شام بسر کرنے کا زمانہ گیا۔ اب اپنے شعور کو یہ اجاگر کیجیے اور لوگوں کو بتائیے کہ آئیے اس پلیٹ فارم پر، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے واردہ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اندازہ ہے آپ کو، رات مچھر، اور مچھر سے ملیریا، اور ملیریا سے ٹائیفائڈ، اور ذمہ داران جو ہے وہ آرام سے لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں۔ کون ان کا گریبان پکڑ کر یہ احساس دلائے گا کہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی جو ہے یہ بھی غریب آدمی کا بنیادی حق ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ بہت سے دوست، بہت سے احباب نے اپنا معافی و ضمیر بیان کرنا ہے، تو میں یہ صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میری اس وقت 72 سال کی عمر ہے، لیکن یقین جانیں، جب اس فورم سے مجھے دعوت جاتی ہے تو میں اپنی سبھی پوزیشن کا بالکل خیال نہیں کرتا، اور میرے اندر کا ضمیر اور میرے اندر کا جوش اس قدر ورورہ پیدا کرتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کے مظلوم لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔